2 ملکوں کے اندر 10,000 پراپرٹیز پاکستانیوں کی نکلی ہیں. 300 پراپرٹیز اس پوری لسٹ میں سے تو ایسی ہیں جن کے اوپر آلریڈی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے 2 اور فلیٹ لنڈن میں نکل آئے ہیں. یہ 2 فلیٹس ایسے ہیں جو ان کے اپنے ذاتی نام ہیں. السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے آج کی بڑی اور اہم خبر کی. دن بدن مسلم لیگ نواز کے مشکلات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد احتساب کے نعرے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک اور خبر سامنے آئی ہے. مشہور زمانہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل جس میں پہلے بھی کچھ اہم لوگ زیر حراست ہیں. آج مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کو بھی باقاعدہ حراست میں لے لیا گیا اور اس حوالے سے پوچھ گچھ جاری ہے. اب اس گرفتاری کے بعد نون لیگ کی طرف سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی نااہلی کا ملبہ شہباز شریف صاحب پر ڈال رہی ہے اور حمزہ شہباز صاحب کے مطابق ان کی والد کی گرفتاری نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے. دوسری جانب حکومت نے اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں موجودہ حکومت کا کوئی کردار نہیں مگر یہ ایک جو آغاز ہے اور آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ معاملات کہاں تک جائیں گے؟ احتساب کے نعرے کو سیاسی رنگ دینے کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. ان میں کتنی حقیقت ہے اور کیا اب وقت آ گیا ہے کہ حقیقی معنوں میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز اور سیاسی مخالفت سے بلاتر ہو کر کارروائی کی جائے گی؟ اس پر بات کریں گے. اگلے حصے میں بات کریں گے ماضی کے ایک بڑے سانحہ اے پی ایس کی. 3 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی لواحقین انصاف کے متلاشی ہیں. سپریم کورٹ نے اس حوالے سے از خود نوٹس لیتے ہوئے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا ہے اور دوسری جانب نیکٹا کے کردار کے حوالے سے شہید بچوں کے لواحقین نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر کالم نگار. رؤف صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. دو رائے کے لیے سر یہ ہمیشہ ایک پریویلیج ہوتا ہے جب آپ اپنا وقت ہمیں دے سکیں. سر ڈسکشن سے پہلے اگر ہم پہلے سن لیں منسٹر فار انفارمیشن فواد چودھری صاحب کا کیا کہنا تھا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے متعلق. یہ جو مقدمات ہیں یہ وہ مقدمات ہیں جو کہ پچھلے دور میں ان کی اپنی حکومت کے دور میں نیب نے قائم کیے تھے اور بعد میں یہ مقدمات جو ہیں وہ چلتے رہے. اور نیب کا جو قانون ہے اس میں طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر ریفرنس فائل کیا جاتا ہے. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور دوسری جو اسکیمز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ان میں تقریباً 56 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں. یہ مقدمہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں داخل کر کے اور شہباز شریف صاحب کو آج اس میں گرفتار کیا گیا ہے. پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. دوسری جانب یہ بھی سن لیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا کیا کہنا تھا؟ اسد میں آپ کی آواز نہیں سن سکا. پلیز کین یو کائنڈلی ریپیٹ یور سیلف پلیز. نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسپیکر کو بتائے بغیر کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، تو ان کو ڈیٹین کیا گیا نیب میں اور اس کے بعد مطلع کیا گیا اسپیکر کو اور اس کے بعد انہوں نے ان کی گرفتاری کا آرڈر اور پریس ریلیز دی کہ اگر ثبوت اکٹھے ہو گئے تھے تو آشیانہ میں بلاتے اور آشیانہ میں گرفتاری دیتے. صاف پانی میں بلا کر آشیانہ کے اندر گرفتار کر لینا مضحکہ خیز، افسوسناک اور غیر قانونی ہے. یہ میرے سینے پہ زخم نہیں ہے، یہ جمہوریت کے سینے پہ زخم ہے عمران نازی صاحب. اور آپ ابھی دھاندلی کا زخم جو ہے وہ مندمل نہیں ہوا، آپ نے دھونس بھی شروع کر دی ہے. تو نیازی صاحب یہ سب چھوڑ دیں کہ شریف فیملی کے خلاف ڈھونڈ کر کیسز لے کے آؤ اور اپنا جو ہے آپ اپنی نااہلی کو، آپ اپنی دھاندلی سے بنی حکومت کو ان گرفتاری کے پیچھے نہیں چھپا سکتے. کہ جس کیس میں محمد شہباز شریف کو آپ گرفتار کیا گیا، ایک پائی کا قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوا. میں یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جو شوق پورا کرنا ہے کر لیں. یہ نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر جتنی گرفتاریاں عمل میں لانی ہیں لا لیں. اس سے آپ کی اصل جو آپ کے دل میں چھپا ہوا بغض ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن پہلے وقفہ لیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की। पूछेंगे रऊफ़ हसन साहब से कि क्या ये वाकई में अरबों रुपए के करप्शन का मामला है, क्या ये इंतकामी सियासत की वापसी है, या क्या ये क्योंकि ऑल पॉलिटिक्स इज़ लोकल ज़िमनी इंतखाबात के मुतालिक एक मामला है। रऊफ़ साहब, जो अभी आपने सुना हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का कहना जेल की सलाखें हमें डराती नहीं हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात से ताल्लुक़ रखता है। आपकी ये नॉलेज में होगा सर कि लाहौर में भी अभी कंटेस्ट हो रही, एक बाई इलेक्शन को जा रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक तरफ हैं और हुमायूं अख्तर साहब दूसरी तरफ। क्या इसको फिर से एक साजिश का रंग दिया जा रहा है? थैंक यू असद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मुझे बुलाया। देखिए, पाकिस्तान में हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ करने की जो ट्रेडिशन है ना, ये बहुत पुरानी है। ये आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये सिर्फ ये नहीं कि PMLN करती है, बल्कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग PTI वो चीज़ों को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करती है। ये एक बड़ा एक कन्वीनियंट तरीका है इल्ज़ामात से अपने आप को बरी करने का, जी कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो रियासत के अदारे जो हैं वो बरसरे पेकार हो गए हैं। और जो भी जब हुकूमत में नहीं रहता तो उसका अगर आप पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री निकाल के देख लें तो आप उनकी जो स्लोगन्स हैं, उनके जो नारे हैं, वो यही होते हैं जी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। कुछ अरसे से पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था। उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ एक वो एग्रीमेंट सा था, कह लीजिए उसको, वो कह लीजिए कि जी हमने एक दूसरे के इट डेट्स बैक टू व्हेन दे साइंड दैट एग्रीमेंट इन लंदन कि जी हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी सियासत इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको हमने नहीं करना। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब जरदारी साहब सदर थे तो उनके खिलाफ तकरीबन जो मुकदमे पेंडिंग थे नैब में, उनको ख़त्म किया गया। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर 4.25 साल रहे हैं, तो उस अरसे में जो उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे थे उनको तकरीबन ख़त्म किया गया। ये तो वो रियलिटी चेक है जो कि हमें करना चाहिए। अब ये कि क्या इस वक्त पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो कि आपकी सियासत का है। देखिए, पोलिटिसाइज़ किया जाता, अगर मैं मानता उसको, अगर ये जो करंट हुकूमत है ये केसेस को इंस्टीट्यूट करती। अब इस वक्त जो नैब है इसके चेयरमैन जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मुंतखब किए। इस वक्त इसके ज़्यादा जो कारिंदे हैं जो अभी तक नैब में काम कर रहे हैं एक्सेप्ट फ्यू, उनकी भी अपॉइंटमेंट जो थी वो उन्हीं के दौर में हुई है। ये मुकदमे जो थे सारे जो आज सामने आ रहे हैं, उसमें ये जिस मुकदमे में आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई है, ये भी उन्हीं के ज़माने में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ज़माने में ये मुकदमा इंस्टीट्यूट हुआ था और उसके ऊपर का मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, इसकी इंक्वायरी शुरू हुई थी। तो इन हकाइक की बेसिस के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉलिटिकल जो है विच हंटिंग नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि मैं हक पे जाने दूंगा। लेकिन रऊफ साहब, आपने अभी ये 2006 में जो मिसाक़े जमहूरियत का आपने हवाला दिया, उसको सर जो उस तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो ये है कि माजी के तल्ख तजर्बों से आगे बढ़ते हुए इन दो सियासी जमातों ने एक दूसरे के हाथ थामे और कहा कि जी वो जो विक्टिमाइजेशन की सियासत थी, इंतकामी सियासत थी, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि आपने सर उसका हवाला दिया तो मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके बयान से भी आगाह करता चलूँ। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी से दुनिया में मनफी तासुर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरिट से ताल्लुक़ नहीं रखते केसेस। तो सर क्या ये जमहूरियत को मुस्तहकम करने वाली बात नहीं है रऊफ साहब? देखिए, मैं अब बिलावल साहब ने जो कुछ कहा है वो उन्होंने कहा है, लेकिन क्या ये उनकी जो स्टेटमेंट है वो हकायक पर मबनी है? और इससे पहले जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी तो सर फहरिस्त हुआ करती थी। जब वो जिनका नाम उन्होंने पीपल्स पार्टी ने एहतसाबुर रहमान डाल दिया था, तो उससे शुरू हुआ ना। ये सारे मुकदमे जो थे उनके ज़माने में इंस्टीट्यूट हुए थे ना, जिसके ऊपर इन्होंने फिर 2006 का वो मिसाक़े जमहूरियत का कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन अगर मिसाक़े जमहूरियत का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पॉलिटिकल कोलैबोरेशन तक महदूद रहता तो वो बहुत बेहतर होता। लेकिन जब उसको उन्होंने एक्सपैंड करके ये किया कि जी हम
ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمات ہیں جو شاید جینون تھے یا نہ جینون تھے، کیونکہ ان کو تو وہ اپنے پورے ڈیو پروسیس سے گزرنے نہیں دیا گیا نا، اور ان کا جو آپس میں کانٹریکٹ ہوا وہ یہ جی کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہونے دینا. سو انہوں نے مینیپولیٹ کیا. جو نیب میں جو بھرتیاں تھیں، نیب میں جو لوگوں کو لایا گیا، وہ ان کے اپنے کردار جو تھے وہ مطلب کوئی اتنے زیادہ وہ خاصے مشکوک تھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کو آپ نے پالیٹکس کے لیے استعمال کیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا پالیٹکس سے دور پار کا بھی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ایک پروسیس ہے جو کہ ملک میں ان انٹرپٹڈ اور ان انٹرپٹیبل ہونا چاہیے اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اس میں شہباز شریف صاحب آئیں یا عمران خان نیازی صاحب آئیں یا اس میں زرداری صاحب آئیں، یہ جو ہے یہ حکومت سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، حکومت سے بالا تر ہونا چاہیے. اس کے بغیر جمہوریت نہ چل سکتی ہے نہ مضبوط ہو سکتی ہے. اسی شو پہ آ کے سر آپ نے یہ بھی کہا کہ جو خصوصی مشیر بھی جو اپوائنٹ ہو رہے ہیں یا جو پنجاب گورنمنٹ کے بھی جو وزراء ہیں جن پہ نیب کا کیس ہے، ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو تقرر ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اسی پہ ہی سر یہ جو ابھی حمزہ شہباز صاحب نے کہا کہ یہ نیازی اور نیب کا گٹ جوڑ ہے، جو ہم نے کیونکہ سر یہ بھی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ تمام کیسز نواز شریف صاحب کی حکومت کے وقت ہی کھولے گئے تھے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کھولے تھے. انصر عباسی صاحب سر کی ایک خصوصی رپورٹ آئی تھی دی نیوز میں، کیونکہ اب نیب کے پریس ریلیز سے یہ بھی نمایاں ہوا ہے کہ یہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے متعلق یہ اسکینڈل ہے. تو 13 فروری کو سر آپ کو یاد ہوگا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی تھے آج چیمہ صاحب، ان کو گرفتار کیا 21 فروری کو. جو ان کا موقف ہے سر وہ یہ ہے، ان کا موقف چلے نہیں ان کے چاہنے والوں کا یا ان کے سپورٹرز کا موقف یہ ہے، ان کے ہم خیال لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جی ان کا بلڈنگ پروسیس میں کوئی اس طرح کا حصہ نہیں تھا، انہوں نے اس کو انفلوئنس نہیں کیا. ایک جو ایل ڈی اے کے چیف انجینئر تھے اسرار سعید صاحب، ان کو بھی گرفتار کیا. اسرار صاحب کی ان کو انفلوئنس کیا تو ان کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے آہد چیمہ صاحب کو انکریمنیٹ کیا اسی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں. اور کیونکہ یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی اور حکومت پیمنٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ تمام اپارٹمنٹس اور کمپلیکسز کی تعمیر ہو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 14 ارب روپے جو بار بار اماؤنٹ بتایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب سے منسلک اور آہد چیمہ سے منسلک، اس کا مالی نقصان حکومت کو نہیں ہوا، ریاست کو نہیں ہوا، پبلک ایکسچیکر کو نہیں ہوا. اس طرح آپ یہ اس کو کیا دیکھتے ہیں رؤف صاحب؟ دیکھیے اگر میں یہ آپ کی بات جو ہے اس کو بیس بنا کے آگے چلوں تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا کہ اگر اس میں فائنینشیل انوالومنٹ نہیں بھی ہے تو جو ڈیو پروسیس ہے کیا اس کو فالو کیا گیا؟ ڈیو پروسیس کو اگر فالو کیا گیا تو ٹھیک ہے، اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہم سب لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جو چیف منسٹرز ہیں جو پرائم منسٹرز ہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں. وہ اپنے ایک ڈیو پروسیس سے گزار کے اگر وہ کسی ایک کمپنی کی سلیکشن کرتے ہیں تو کوئی سرٹنٹی نہیں ہوتی کہ وہ کمپنی جو ہے وہ ڈیلیور کر پائے گی. شاید یہ ہے کہ وہ چوائس اس کی سلیکشن میں کچھ ایسے عوامل برسر مطلب جن کا سامنا ہو جس کی بیسس کے اوپر آپ شاید بیسٹ کمپنی کو یا ایک کریڈیبل کمپنی کو سلیکٹ نہیں کر سکے. لیکن جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پروسیس تھا جو تھا یہ ڈیو پروسیس جو تھا وہ صحیح تھا، رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق تھا. سو دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو جو ایلیگیشن ہے وہ ہے ڈیو پروسیس کو فالو نہ کرنے کی، جو کہ آشیانہ میں بھی ہے کہ جس کمپنی کو پہلے ایوارڈ کیا گیا تھا اس کمپنی سے چیف منسٹر کی انسٹرکشنز کے تحت اس کو واپس لیا گیا اور ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کے تھرو اس کو واپس لیا گیا اور پھر اس کانٹریکٹ کو ری ایوارڈ کیا گیا ان لوگوں کو جس کو کہ چیف منسٹر جس میں انٹرسٹڈ تھے اس کو دینے میں. یہ ہے سارا آشیانہ کا ان شارٹ وہ چکر ہے. اس میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی، اس کمیٹی کے بھی جو کامنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے بھی کامنٹس موجود تھے. تو اس میں سب میری جو کنٹینشن یہ ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہے نمبر ایک ڈیو پروسیس جو بھی آپ نے کیا ہے جو کچھ بھی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ جب آپ نے کس کو ایوارڈ کیا ہے کیا اس میں کچھ لوگوں کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو شامل نہیں ہے. مثلا کیا وہ لوگ جن کو ایوارڈ کیا گیا ہے وہ حکومت کا حصہ تو نہیں ہے کسی شکل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بینچ مارکس ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ جا کے جو بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوگا نا وہ اس میں سے ضرور گزرے گا، اس کو ضرور ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اب میں کوئی ایک ججمنٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں نہیں اور نہ ہی میں دوں گا. میرا آپ نے جو مجھے کوٹ کیا ہے میں بالکل اس کو ریٹریٹ کرتا ہوں. میں فیل کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کی جو کہ نیب کے ریڈار کے اوپر ہیں یا وہ لوگ جن کے کیسز نیب میں اس وقت سنے جا رہے ہیں یا ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، ان کو حکومت کے کسی بھی مطلب
हुकूमत में शामिल करना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये मेरी कंटेंशन है, ये रही है। ये पीपल्स पार्टी करे, PMLN करे या PTI करे, ये चीज़ें इनको लोगों को बाहर रखना चाहिए था। वो अपने आप को क्लियर करवाते, उसके बाद वो एलिजिबल थे कि वो हुकूमत में इंडक्ट होते, कोई जल्दी नहीं थी। सो ये मतलब गलतियां तो सबसे होती हैं, ये भी हो रही हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के बारे में मैं बस ये ज़रूर कहूँगा कि ये को जमहूरियत के लिए ये ज़रूरी है और इसको हमें कोई दूसरा रंग नहीं देना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये काम नहीं किया, वो इनोसेंट हैं, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो डिसीजन आया था, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सेंटेंस सस्पेंड कर दी है और उसमें एक जेन्युइन लकूना है। वो क्या वो नैब की गलती है या कि उनके पास ख्वाजा आसिफ साहब की नाअहली को ओवरटर्न किया, हुदैबिया में इनको क्विट किया, तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें उनके हक में ये सारा कुछ है बेसिकली। तो अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने आप को बेकसूर जानते हैं और वो बेकसूर होंगे, मैं उसको बिल्कुल डाउट करने के लिए तैयार नहीं, मतलब मैं उनको डाउट करने के लिए मैं नहीं करना चाहता, तो वो उनको एक प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसमें से गुजर जाएं। बहुत सारे लोग हैं, आज चीमा जो है वो भी नैब की कस्टडी में रहा है 90 डेज, और भी लोग हैं जो नैब की कस्टडी में 90 डेज रहे हैं, कुछ के खिलाफ केसेस साबित हुए, कुछ के खिलाफ नहीं हुए। अगर शहबाज शरीफ साहब मतलब सर्टन है कि उनके खिलाफ केस नहीं स्टैंड करता, तो आई एम श्योर कि वो रिलीज होकर बाहर आएंगे। इसी पे ही वक्फा लेते हैं और अगले गुफ्तगू जारी रहेगी शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर। रऊफ साहब शॉर्ट कमेंट सर, क्योंकि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि ये पार्लियामान की तौहीन है उनकी गिरफ्तारी। और साथ में एक और भी कंट्रोवर्सी सामने आई है कि बाय लॉ आपको पहले स्पीकर को आगाह करना होता है, स्पीकर से परमिशन लेनी होती है इससे पहले कि आप किसी भी पार्लियामेंटेरियन लीडर ऑफ द अपोजिशन को अरेस्ट करते हैं। उस पर सर क्या आपकी राय, और फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो सर मुझे जो पता चला वो ये है कि जी पहले टेलीफोन गया स्पीकर साहब को और उसके बाद इन राइटिंग उनको इंफॉर्मेशन गई है और अंडरस्टैंडेबली उनकी इजाज़त से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं चूँकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। दूसरी बात ये है कि मैं जब से ये इस्तेकाक का जो चला हुआ है, परसों से लगा है, वो सेनेट में हुआ, वो बड़ी मतलब बदकलामी हुई, वहाँ सारा कुछ हुआ, मैं वो कानून इस्तेकाक भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था। अब देखिए, क्या अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर खुदा नख्वास्ता जिसने कोई गलत काम किया है, जिसको अरेस्ट करना है, तो मेरा ख्याल है ये मतलब अरेस्ट नहीं करना या उसके बाद गलत काम किया है, तो क्या पार्लियामेंट का फ्लोर वो बेहतरीन जगह नहीं है जहां उसकी बात की जाए और खुल के बात की जाए? क्या ये मुझे समझ नहीं आई है। मुझे ये ना इसके तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है, मैंने बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की गई है, मुझे कहीं से ये चीज़ नहीं मिली कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, बल्कि मैं फील करता हूं कि उसको पब्लिक में अपना डेटी लेनिन फौज करने की बजाय पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आप खड़े होकर बात जो कर रहे हैं वो बेहतर है। ये आपने बहुत दिलचस्प बात की। क्या PTI एक अजीब प्रेसिडेंट नहीं सेट कर रहा? अभी फ़खर इमाम साहब जो साबिक स्पीकर रह चुके हैं, उनका भी नाम अब सर्कुलेट कर रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वो सरबराही करेंगे। तो पिछले 8 साल, पिछले 10 साल तो सर पहले खुर्शीद शाह साहब, उससे पहले चौधरी निसार साहब थे PAC के हेड। सर उस पर आप क्या कहते हैं? देन वी कम बैक टू दिस। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त वर्चुअली जितने भी केसेस हैं ना, वो अपोजिशन की जमातों के खिलाफ बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप PAC वो एक क्रिटिकल कमेटी है जिसने कि जो पिछली हुकूमत के ऊपर जो पैराग्राफ्स आए हुए हैं ऑब्जेक्शन के, उनको उन्होंने टेकअप करके उनके बारे में फैसला करना है ताकि वो आगे जा सके केस। आगे बढ़ते हुए जब लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने उस फैसले को भी डिस्कस किया है, उस पर सर हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में बैठे हुए। तो वो आज मैं बिल्कुल फील करता हूं कि क्या इस किस्म के मैसेकर को 4-4.5 साल लगने चाहिए थे, और वो भी नजवी की रिपोर्ट के आने के बाद। अब नजवी की जो रिपोर्ट है, बाकर नजवी साहब की जो रिपोर्ट है, उसको 2.5-3 साल तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दबाए रखा, उसको तो उन्होंने पब्लिक ही नहीं होने दिया। यानी कि उन्होंने उन प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके बावजूद भी मैं फील करता हूं, जी आई नो, उसके बावजूद मैं फील करता हूं कि ये मुकदमा आज से बहुत पहले इसका फैसला आ जाना चाहिए था। और यही हमारी जुडिशरी की जो वीकनेस है, उन वीकनेसेस में से एक ये है कि हम मुकदमों को सही तौर से प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। 14 बंदों का सरे आम दिन दिहाड़े कत्ल हुआ था।
اور پتہ نہیں کتنے اور لوگ ہیں جو کہ مطلب ان کو زخم آئے تھے، بہت زیادہ گریوس قسم کی انجریز آئی تھی، ان کو سارا کچھ ہوا تھا اور انجام تک پہنچے رادر دین کہ وہ سرد خانے میں پڑے رہے سال سے۔ ایک اور کیس ہے، وہ جو کیس ہے جو کہ اصغر خان صاحب کا کیس ہے، آج تقریباً 3 دہائیوں سے پڑا ہوا ہے، آج بھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں وہ لوگ جو رسپانسبل ہیں، جنہوں نے رشوتیں دی ہیں اور جنہوں نے لی ہیں، ان دونوں کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبل کیا جا رہا، کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ مشرف صاحب کا کیس جو ہے سر، وہ بھی ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے۔ اگر باقی آ سکتے ہیں، انفارچونیٹلی پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ہمارے، ان کا جو شاخسانہ ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ حسن حسین بھاگے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار بھاگے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنی نظریں وہ مشرف صاحب سے نہیں اٹھا سکتا۔ مشرف صاحب کو بھی واپس آنا چاہیے۔ دیکھیے، ایوری بڈی از ایکول بفور لا اینڈ ایوری بڈی شوڈ بی میڈ ایکول بفور لا۔ کسی کو قانون سے بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اس حکومت کو ہر کوشش وہ کرنی چاہیے جو اس کے بس میں ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو واپس بلایا جائے اور قانون کا سامنا کیا جائے۔ اور اسی حکومت کو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جن کو حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ حکومت کا حصہ کیوں ہیں، اور اگر وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے میں انہیں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ رؤف صاحب، آپ کی بات پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی امپروومنٹ کی جا سکتی ہو، لیکن اب سر اگر کچھ ان سنجیدہ باتوں سے ہٹ کے سلائٹلی سر نان سیریس یہ ریلم آ گیا ہے کہ ہم ہر خبر کو پھر اس کو حالات حاضرہ کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں۔ جو اب بات کی جا رہی ہے، جو کی جا رہی تھی سر جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، تو وہی ایک سیگمنٹ ہے تجزیہ کاروں کا جو بار بار اسی جملے کو دہراتا تھا کہ یہ بھی میاں صاحب کے فائدے میں جائے گا۔ تو اب سر وہی بات ہو رہی ہے آل پالیٹکس از لوکل، ضمنی انتخابات کے حوالے سے کہ جی شہباز شریف صاحب کی بھی جو گرفتاری ہے یہ شہباز شریف صاحب کے فائدے میں اینڈ بائی ایکسٹینشن خواجہ سعد رفیق صاحب کے فائدے میں جائے گی۔ اس پر سر کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھو، میں ہمدردی کا ایک ایلیمنٹ تو دیکھیے، میں کوئی بات ذرا تھوڑی سی ذرا کر دوں گا، برداشت کر لیجئے گا۔ اس ملک میں تو ہمدردی کیا ہے، اس ملک میں تو قبریں بک رہی ہیں یار پچھلے 4-5 ڈیکیڈ سے۔ یہ ریالٹی ہے یار، یہ ریالٹی ہے، یہ ہماری پالیٹکس کی ریالٹی ہے۔ کیا ہم اس چیز سے نکل پائیں گے کبھی آئندہ 5 ڈیکیڈز میں نکل پائیں گے؟ کیا ہم اصول کی سیاست کے پیروکار بن سکیں گے؟ کیا ہم قبریں بیچنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم یہ نعرہ بازی چھوڑ کے ہارڈ فیکٹس کی بیسس کے اوپر، کمٹمنٹس کی بیسس کے اوپر اپنے پالیٹکس کو ایک سورٹ آف ری ڈائریکٹ کر سکیں گے؟ مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ دیٹس اے ٹریجڈی۔ اب یہ جو سمپتھی ویو ہے یہ ایک بڑی ہے۔ دیکھیے، جب بینظیر بھٹو صاحب کا قتل ہوا، شہید ہوئی وہ، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سمپتھی ویو میں پیپلز پارٹی جیسی پارٹی بھی حکومت میں آ گئی تھی۔ اور آج اگر یہ ہوا ہے، اگر پچھلا الیکشن دیکھ لیا جائے تو اس میں نواز شریف صاحب کو ڈپوز کیا گیا تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کو، لیکن اس میں تو مجھے کوئی اتنی زیادہ سمپتھی ویو شاید نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جی شاید پی ٹی آئی کو اس سے 20-25-30 سیٹیں اور زیادہ مل جاتی اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا، اور اس سمپتھی ویو کی وجہ سے وہ 20-25-30 سیٹیں ان کو کم ملی۔ کر رہا ہوں سر، اس پہ تو الٹا حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ سر، کہ جی مینڈیٹ ہی جعلی ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو کس نے ان عہدوں پر فائز کیا ہے۔ دیکھیں، مینڈیٹ جعلی ہے یا نہیں ہے، پھر ونس اگین آئی تھنک یہ ذرا اس کو اسٹریچنگ اٹ اے بٹ فار، اور میرا خیال ہے کہ ان کے اس کہنے کے اوپر وہ پارلیمنٹری کمیٹی وہ بن رہی ہے، اس پارلیمنٹری کمیٹی میں لے کے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں کہا جی کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اپنے تمام جتنے بھی ان کے جو گلے شکوے ہیں سارے الیکشنز کے بارے میں، اس کو پارلیمنٹری کمیٹی میں لے جائیے اور وہاں ڈسکس کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور فورم پہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس آپشنز کھلی ہوئی ہیں، کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ خان صاحب، جو حکومت کی کنٹینشن ہے وہ تو یہ ہے جی کہ جہاں کرنا چاہیں، جیسا کرنا چاہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے کہ یہ ہر طریقے سے یہ ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ تو دیٹس اے پازیٹیو تھنگ۔ ان کو چاہیے کہ جی وہ تمام فورا کو استعمال کریں، وہاں لے کے جائیں اپنی چیزیں اور دیکھیں کہ آگے کیسے ہیں۔ ہاں دیکھیں، پرابلم جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی چونکہ ان کے خلاف یہ تمام مقدمے وہ صرف پی ایم ایل این کے خلاف نہیں ہے، میرا خیال اب تو زرداری صاحب کے سر کے اوپر بھی تلوار لٹکنی شروع ہو گئی ہے، اور بھی لوگوں کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ تو
میرا خیال ہے کہ جی یہ انڈر پریشر آ کے یہ اب ہر چیز کو ایکسیسولی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشنز ہمارے یہاں کبھی بھی فیئر نہیں ہوئے. اس ملک میں اگر آپ تھوڑے سے ذرا لائٹ ہارٹڈلی بات کریں تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا وہ واحد الیکشن جو کہ فیئر ہوا تھا اس کے بعد ملک جو ہے وہ دو لخت ہو گیا تھا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی ایک سارٹ آف لائٹ موڈ میں کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے, دیٹ واز اے فیئر الیکشن. لیکن انفارچونیٹلی جو اس الیکشن کا آؤٹ کم تھا اس کے اوپر اس ریاست نے عمل نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن تاریخ کے جو پہلے منتخب وزیر اعظم تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو تھے نہیں, وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب تھے. اب جی ایبسولوٹلی میں تو کریں وہ اور چیز ہے. میں تو سب سے بڑا اسد اس کا پروپوننٹ ہوں. میں نے بہت دفعہ لکھا ہے کہ ہم نے ملک کے لیجٹیمیٹ پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم کو اقتدار منتقل نہیں کیا, اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک فیکٹر تھے اس انتقال منتقل نہ ہونے میں. میں ان کو مورد الزام اس لیے نہیں ٹھہراتا کہ اس وقت ایک ملٹری ڈکٹیٹر حکومت کر رہا تھا, اور اس لیے ہم مورد الزام تو اس کو ٹھہرائیں گے, لیکن یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ اس میں بھٹو صاحب کا رول نہیں تھا. بھٹو صاحب کا بہت بڑا رول تھا. ہمارا وقت کم ہو رہا ہے. رؤف صاحب ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کی بات کی ہے, خصوصی معاون ہے احتساب پہ شہزاد اکبر صاحب. میں اس لسٹ کو ابھی جب تک وہ ویریفائی نہیں ہوگی تو اس سے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن فہرست ہے سر 300 پراپرٹیوں کی, وہ انگلستان میں بھی دبئی میں بھی موجود ہیں. اور حکومت کا ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے فواد چودھری صاحب نے اور شہزاد اکبر صاحب نے, اور یہ بھی کہا کہ یہ سب کے علم میں تھا, لیکن ماضی میں حکومت پاکستان نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. ہم اب ایکشن لے رہے ہیں. ہم جو وہ اگریمنٹس بھی کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, جس میں ایک نیا معاہدہ کیا جائے گا اور ایکسچینج آف انفارمیشن کی جائے گی. یہ سے لیکن ماضی میں بھی کئی بار بات کی گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے دس از کانفیڈنس انسپائرنگ؟ مختصراً سر پھر ہم وقفہ لیں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جی 10 سال میں یہ جمہوری حکومتیں رہی ہیں 2 اس میں, لیکن جو لنڈن ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے مجرمین کی فیوریٹ اماجہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یو کے کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ ایکسچینج کا معاہدہ نہیں سائن کیا 10 سال. ٹھیک ہے, وہ اس حکومت نے آ کے کیا ہے. دیٹ ایکٹ itself proves کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس کام میں سیریس ہے. میرا خیال ہے کہ جو پراپرٹیز جو آج جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, ایسٹ ریکوری یونٹ بنانا ایک اچھا اقدام ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ اس ملک سے لوٹی ہوئی دولت اس ملک کو واپس آنی چاہیے, اور جن لوگوں نے لوٹا ہے. وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں پڑھیں گے. عدالت عظمیٰ کا APS آنے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا آرڈر. رہیے گا ہمارے ساتھ. سولہ دسمبر 2014 وہ تاریخ ہے جس نے اس ملک کو بدل دیا. مئی 2018 میں جب چیف جسٹس آف پاکستان پشاور کا دورہ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک وربل آرڈر کیا تھا کہ APS پشاور پہ جو حملہ ہوا تھا 2014 میں اس پر ایک جوڈیشل کمیشن باقاعدہ قائم کی جائے, لیکن جس بینچ سے منسلک آرڈر تھا وہ پھر ٹوٹ گیا. آج عدالت عظمیٰ نے پھر آرڈر کیا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور اس پہ APS پشاور کی باقاعدہ انکوائری کی جائے. رؤف حسن صاحب, جس طرح آپ نے دیکھا سر, 16 دسمبر 2014 چینج دس کنٹری فار ایور, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس دن کے متعلق جو بنیادی سوال ہیں ان کے جواب ہمیں ابھی تک نہیں ملے. ہمیں یہ نہیں پتا سر کہ جو اٹیکر تھے ان کی شہریتیں کیا تھیں. مختلف جو رپورٹیں ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ سب باہر سے تھے, افغان تھے, چیچن تھے, اور رپورٹوں نے کہا کہ جی وہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ اندر 7 تھے لیکن باہر شاید 10 ہو سکتے تھے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس آپریشن میں کنٹینجنسی کیا تھی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے سویلینز تھے اور کون سی وہ ملٹری افسران تھے جن کی نااہلی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ سر دیکھنے کو ملا. تو اتنے جب بنیادی سوال ہوں سر, اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایک میس کیجولٹی ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو, تو کیا یہ کمیشن پہلے نہیں قائم ہونا چاہیے تھا اور اب کہ یہ قائم ہو گیا ہے؟ آئی ہوپ سر وی ول سی اے رپورٹ دس ٹائم.
یہ میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں ہم بات کر رہے تھے اسد صاحب کہ وہ ماڈل ٹاؤن کی ٹریجڈی ہو یا وہ اے پی ایس کی ٹریجڈی ہو، اس میں ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے سب سے زیادہ. اور دوسری بات جو آپ نے خود اپنے الفاظ میں بیان کی ہے کہ وہ انٹیلیجنس فیلئر جو تھا، وہ لوگ جو وہاں موجود تھے، کیا وہ محرکات تھے، کیا وہ وجوہات تھی کہ اتنا بڑا ایکشن جو لوگ پلان کر رہے تھے اس کی اطلاع جو ہے وہ ہمارے اداروں کو نہیں ملی اور اس کے بارے میں کوئی پریونٹیو میجرز جو تھے وہ اڈاپٹ نہیں کیے گئے اور وہ لوگ کھلے عام سرے عام جو ہے انہوں نے دن دہاڑے آ کے 150 بچوں کو شہید کیا، 150 ماؤں کی گودیں جو تھی وہ اجاڑی گئیں اور 150 باپ جو ہیں وہ زندگی بھر کے لیے سوگ میں چلے گئے. اور آج تقریباً 3 سال گزرنے کے بعد بھی آج پھر ہم صرف کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ جی ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں آج سارا وقت جو تھے معافیاں مانگ رہے تھے ان لوگوں سے کہ میں آئی ایم گلٹی کہ میں یہ پہلے کام نہیں کر سکا، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. اور یہ کمیشن بنایا ہے اور یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کمیشن سے وہ جلدی سے جلدی درخواست کریں گے کہ اپنی فائنڈنگز جو ہے ان کو پبلک کیا جائے، ان کو بتائے. اب دوسرا جو آپ کے سوال کا جو اینگل ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، بہت سارے ہمارے لیڈران جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، بہت سارے اور ٹریجڈیز ہماری ہوئی ہیں. اس پاکستان کی ٹریجڈی ہوئی، اس کے علاوہ ایبٹ آباد کا پرابلم ہوا، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوا. مجھے بحیثیت ایک شہری کے، آپ کو بحیثیت ایک شہری کے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے محرکات کیا تھے، وہ کیوں ہوا اور آج اس کے بعد ہم نے کیا کوئی پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں آج بھی اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ پاکستان اپنی ڈائریکشن چینج نہ کرے، پاکستان کے ادارے اپنی ڈائریکشن چینج نہ کریں اور پاکستان کے عوام کو وہ اپنے کانفیڈنٹ نہ مانے کہ پاکستان کے عوام کو حقائق بتا کے کوئی ریاست کی تذلیل نہیں ہوگی بلکہ ریاست کی بڑا پان ہے کہ وہ اپنے عوام سے یہ سب کچھ شیئر کر رہے ہیں. جی اور امید شاید یہ ہے رؤف صاحب کہ جو رپورٹ آئے گی وہ پھر ریکمنڈیشنز دے اور اس طرح کے مثبت اقدامات دے، تعمیری اقدامات پریزنٹ کرے جن پر عمل درآمد پھر ہو سکے. رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ سر شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. As always sir, it's a privilege for us to host you. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.